اب آخرت کا تصور ہو، بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ فوراً اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا تو آگے جو وہ نتیجہ ہے وہ بڑا خوفناک ہے۔ جی کچھ اشعار آپ کو میں نے سنانی ہیں ناظرین جی کے بسم لیے۔ اللہ۔ کڑی وہ غور کی منزل، وہ تاریکی وہ سناٹا، اللہ ہمارا دم نکل جاتا ہے جب ہم یاد کرتے ہیں۔ اللہ عزیز احباب ساتھی دم کے ہیں، سب چھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ جہاں یہ تار ٹوٹا سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ۔ یہ تصور جب بندے کو آئے نا تو پھر وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ غازی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ میں سب سے پہلے چونکہ اس سورہ مبارکہ کا نام ہی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی طرف سے اور حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے القارعہ تجویز کیا گیا ہے، چونکہ القارعہ کی مفصل تفصیل جو آئی ہے وہ اسی آیہ مبارکہ میں آئی ہے۔ اس سے پہلے لفظ استعمال ہوا لیکن اجمالی طور پر، تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی، لیکن خود اس اجمال کے اندر بھی بہت ساری تفصیل ہے۔ میں یہاں القارعہ کی تعبیر میں اور تعبیر میں جو حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام رازی علیہ الرحمت فرماتے ہیں کہ القارعہ سے مراد 4 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جس وقت ہم ان 4 اطلاقات کو اس کے معنی کے اعتبار سے پھر دیکھتے ہیں نا تو پھر اس کا مفہوم آگے کھلتا ہے، اور یوم یکون الناس کالفراش المبثوث سے آگے جو تفصیل شروع ہوئی ہے وہ ان 4 اطلاقات پر مبنی ہے۔ اول یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں مراد تو ہے ضرب شدید، پکی ضرب جس وقت لگائی جائے نا تو اس کو کہتے ہیں، مثال کے طور پہ دروازہ کھٹکھٹانا یا عصا کے ساتھ اگر کوئی بندہ زمین کے ساتھ ٹیک لگاتا ہے جو آواز نکالتا ہے اس کو بھی قارعہ کہہ دیا جاتا ہے۔ بڑا لیکن حادثہ، جی بڑا حادثہ۔ بعد میں پھر اس کا اطلاق یہ لفظی اعتبار سے، لیکن بعد میں اس کا اطلاق حوادث عظیمہ پر ہونا شروع ہوا۔ امام رازی فرماتے ہیں پہلا اس کا اطلاق یہ ہے ائمہ کرام کے نزدیک کہ وہ چیخ جو اچانک قرب قیامت پر آنی ہے اور اس کی نوعیت کے اعتبار سے پوری جتنی مخلوقات ہیں رب العالمین جل وعلا سب پر موت طاری کر دے گا۔ امام رازی فرماتے پہلا اس کا اطلاق یہ ہے کہ اس سے مراد وہ چیخ لی جائے۔ اب معنی جس وقت ہم کہیں گے تو اب معنی یہ ہوگا القارعۃ ما القارعہ، مخاطب ذرا دھیان کر، تھوڑی سی توجہ کر اس چیخ کی طرف، وہ کیا چیخ ہے جو اچانک آنے والی ہے۔ وما ادراک ما القارعہ، اور تجھے کیا معلوم کہ اس چیخ کی حقیقت کیا ہے۔ یہ پہلا اطلاق اس کا۔ دوسرا اطلاق حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ اس وقت ہوگا جس وقت اجرام علویہ اور سفلیہ، یعنی اوپر والے جتنے اجرام ہیں اور نیچے والے جتنے اجرام ہیں یہ سارے کے سارے آپس میں رگڑ کھائیں گے۔ یہ رگڑ کھائیں گے جس وقت قرب قیامت۔ اب یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ حساب کتاب کا دن قریب آ گیا ہے، بس وقت اب قریب آ گیا، اس سے مراد وہ قارعہ لیا گیا ہے۔ اب معنی یہ ہے کہ رب العالمین جل وعلا فرما رہا ہے اے مخاطب ذرا سوچ سمجھ اس بات کی طرف توجہ کر کہ جس وقت اوپر والے جتنے اجرام ہیں ان کو بھی رگڑا دیا جائے اور ہلا کے رکھ دیا جائے، اور نیچے والے جو کچھ بھی جتنے بھی وجودات ہیں وہ سارے کے سارے رگڑ دیے جائیں اور ان کو آپس میں ٹکرا دیا جائے، تو ذرا اندازہ کرنا مل قارعہ، پھر یہ رگڑ کیسی ہوگی۔ وما ادراک مل قارعہ، اور اے مخاطب تو ادراک ہی نہیں کر سکتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تیسرا اطلاق یہ ہے، امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا یہ القارعہ ہر مخلوق کے اعتبار سے الگ الگ ہوگا۔ فرماتے ہیں مثال کے طور پہ زمین اور آسمان کے لیے القارعہ کا اطلاق ہے کہ اس کو لپیٹ دیا جائے، ستارے ٹوٹ جائیں، اور پہاڑ جو ہیں ان کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں بکھیر دیا جائے، اور انسان جو ہیں ان کو میدان محشر میں حاضر کر دیا جائے، ان کے لیے ہولناکی، کسی کے لیے ذلت، رسوائی، عذاب، یہ سارا کچھ فرمایا ہر ایک شخص کے لیے یہ الگ الگ ہوگا۔ اور چوتھا اطلاق آپ فرماتے ہیں یہ خاص طور پر آیہ مبارکہ ہے کفار کے بارے میں۔ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ باری تعالیٰ جل وعلا کی الوہیت کے منکر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت و نبوت کے منکر، اور ایمان بالآخرت کے منکر، قبر کے منکر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر، جنت کے منکر، جہنم کے منکر، یہ عقیدے کے جتنے منکر ہیں اور کفر کرنے والے ہیں، یہ دراصل ان کے لیے ذلت کا اشارہ ہے، رسوائی کی طرف اشارہ ہے، اور اس عذاب کی طرف اشارہ ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو دائمی طور پر دینا ہے۔ اب باری تعالیٰ جس وقت فرماتا ہے القارعۃ ما القارعہ، تو کفار کو مخاطب کر کے کہا گیا اے کافرو ذرا اس عذاب کی طرف، رسوائی کی طرف اور اس ذلت کی طرف تھوڑی سی توجہ کرو جو اچانک آنے والی ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ عذاب کیسا ہوگا، وہ ذلت کیسی ہوگی، وہ رسوائی کیسی ہوگی، اور تمہیں کس ضلالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اس کے 4 اطلاقات لفظی اعتبار سے۔ اب معنی کے اعتبار سے جس وقت ہم کھولتے ہیں تو وہ اشارہ آگے یوم یکون الناس کہہ کر باری تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں 2 چیزیں آئیں۔
کہ رب العالمین جل وعلا نے انسان کو تشبیہ دی ہے اس کے ساتھ، یہ پروانے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور پہاڑوں کو تشبیہ دی گئی دھنکی ہوئی روئی کے ساتھ. یہ دو الگ الگ تشبیہات ہیں. صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی اس کو ثابت کرنے کے لیے. بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد ہے وہ ٹڈیوں کا جو جھنڈ آتا ہے نا، اس کو کہا گیا کل فراش المبثوث. لیکن ائمہ کرام فرماتے ہیں یہ تفسیر ٹھیک نہیں، اس لیے کہ لغت کے اعتبار سے فراش کا لفظ کہیں بھی جراد کے لیے استعمال ہوا ہی نہیں ٹڈی کے لیے کہ ہم اس کی تفسیر میں اس کو کہیں. اطلاق یہی ہے اس کا پروانے. لیکن کس حیثیت سے؟ کہتے ہیں جس وقت آگ جلائی جاتی ہے اور ان کو بکھیرا جاتا ہے، اگر ان کے لیے کوئی بندہ اچانک سے کوئی شے آ جائے نا جو ان کو ڈرانے کا سبب بنتی ہے، تو ان میں ڈرنے کے اعتبار سے خاصیت کی ہوتی ہے. پروانے جس وقت بکھرتے ہیں تو یہ ایک جہت میں کبھی نہیں جاتے، یہ مختلف جہات میں جاتے ہیں. بالکل ایسے یہ بکھر جاتے ہیں، کوئی دائیں چلا جاتا ہے، کوئی بائیں چلا جاتا ہے. یہ ان کے قلب میں یعنی ان کے وجود میں جو ایک شدت اور ہیبت کا احساس ہوتا ہے، وحشت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. فرمایا رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے ان اطلاقات کے اعتبار سے جب قیامت کا دن قائم ہوگا، اب انسانوں سے کہا جاتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اب جب باری تعالیٰ کی جناب میں حساب کتاب کے لیے، اپنے اعمال کا بتانے کے لیے، جزا لینے کے لیے، سزا لینے کے لیے آنے کا اعلان کیا گیا ہے، تو اب انسانوں کی حالت یہ ہوگی کہ لوگ بکھلا کر کوئی کسی طرف جاتا ہوگا، کوئی کسی طرف، کوئی کسی طرف، لیکن جس طرف مرضی چلے جائیں بالآخر انہیں باری تعالیٰ جل وعلا کی جناب میں ہی حاضر ہونا پڑے گا. ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. غازی صاحب کیسی طبیعت ہے؟ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے. فرمائیں بھائی سوال. جی میں تنویر احمد چوہا شاہد الشاہد اقبال سے معذور آدمی ہوں، اکثر سوال کرتا رہتا ہوں آپ لوگوں سے. بسم اللہ بسم اللہ. جی سر آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے. مہربانی. تو مسئلہ یہ ہے سر کہ یہ جو آج قیامت کے دن میں آپ بتا رہے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں، تو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ کا. اور ہم لوگ غافل کیوں ہو جاتے ہیں؟ سنتے ہم سب لوگ ہیں کہ قیامت کو یہ ہوگا، قیامت کو اللہ پاک یہ کرے گا، تو ہم غافل. نمبر 2 یہ ہے سر، جو آپ کا بعد میں نیوز پہ پروگرام ہوتا تھا 3-4 فون نمبر ہوتے تھے، ادھر صرف ایک ہی ہے تو ہمیں سوال کرنے کا موقع نہیں ملتا. نمبر 2 ایک ریکویسٹ ہے سر، ایک اور، اگر آپ کی میری بات کوئی مان لے، کوئی سن رہا ہے، تو میں آرزو کر رہا ہوں ایک اللہ کے واسطے، یہ جو ہمارے اسمبلی میں وزیران بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے اگر ایک وزیر بھی آپ کے پروگرام میں آئے نا، تو میرے خیال میں کم از کم 95% جو ہے ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ صبح اٹھے گا کون؟ وزیر تو اٹھتے ہیں 11 بجے 12 بجے صبح، ان کو کون اٹھائے گا؟ جی شاہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم سنتے ہیں روز، تو پھر غفلت کیسی، غافل کیوں ہے؟ در حقیقت ہوتا یہ ہے غازی صاحب کہ کچھ چیزیں جو انسان دیکھتا نہیں، انسان غور ان چیزوں پر کرتا ہے اور مانتا ان چیزوں کو عام طور پر جن کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. جس شے کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا نہیں اس وقت تک اس کو تسلیم نہیں کرتا، الا ماشاءاللہ کہ رب العالمین جل وعلا کسی کی سماعت کو اس کے لیے اتنا زیادہ ثابت کرتے کہ اس سنی ہوئی بات کو بھی، اور خاص طور پہ اس وقت جب سنانے والا اصدق الصادقین ہے، یا باری تعالیٰ جل وعلا یا اس کے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا غافل اس لیے ہے، یعنی اہل دنیا، کہ انہیں جو اسباب نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ایسے لگتا ہے کہ جس وقت یہ مرنے کا وقت ان کے لیے آنا ہی نہیں. جس بندے نے اپنی موت کی طرف توجہ نہیں کرنی، باری تعالیٰ جل وعلا کے احکامات، اس کے ارشادات کی طرف توجہ نہیں کرنی، اور دنیاوی معاملات میں مال دنیا، اسباب اور اس طرح کی چیزوں میں پڑے رہنا ہے، اور تو وہ ظاہر ہے جو وہ ہمارا آخرت سے غافل ازلی ہوگا. ابدی دوست ہے وہ بھی ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے. جی بالکل ایسے ہی. وہ بھی تو ہے نا. جی بالکل. وہ آدمی کو بھلا دیتا ہے. جی بالکل. وہ دنیا کی بھول بھلیوں میں کہتا ہے بابر باعث کوش کے عالم دوبارہ نیست. بھائی یہی دنیا ہے، یہی عیش آرام، لوٹ لو، لوگوں کا مال لوٹ لو. ورنہ اگر یقین ہو جائے نا ان لوگوں کو جو لوگوں سے ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، تو ایک دفعہ تو بندے کو خیال آتا ہے کہ یار میں نے بھائی صاحب اہل اسلام کو چاہیے کہ اپنی زندگی ساری جو ہے نا اس کو وقت کے اعتبار سے ترتیب دیں. اہل مدینہ کی عادت ہی، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ میں جس وقت کوئی شخص 40 برس کی عمر کو پہنچتا تھا تو وہ کام کاج ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھر میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیتا تھا کہ 40 سال کے بعد اب یہ میرا وقت جو ہے یہ میرا آخرت کی منزل کی طرف جانے کا اب یہ ہے.